بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیمس گیلری میں کہانی ٹائم میں آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امی اور فاطمہ کا کافی دنوں سے موڈ تھا کہ پارک میں سیر کے لیے چلتے ہیں، کچھ اچھی سی واک بھی ہو جاتی ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہ سوچ کے امی فاطمہ دونوں نے پارک کا رخ کیا۔ امی اور فاطمہ پارک میں اچھی طرح سے ٹہل رہی ہیں، واک کر رہی ہیں، باتیں بھی کر رہی ہیں۔ امی نے فاطمہ کو بتایا، فاطمہ پارک میں آنے کے فائدے ہوتے ہیں، ہمیں قدرتی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، ہماری واک بھی ہو جاتی ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا رہتا ہے، چلنا بہت ضروری ہے۔ امی فاطمہ کو یہی سمجھا رہی تھی کہ بیٹا پارک میں ہمیں چہل قدمی کرنی چاہیے، یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا بھی رہتا ہے اور اس سے ہمیں خوشگواری کا بھی احساس ہوتا ہے، ذہن بھی فریش ہوتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ فاطمہ نے کہا جی امی، اسی لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں امی روزانہ پارک چلا کریں۔ امی اس کی بات سن کے مسکرانے لگیں۔ امی فاطمہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چہل قدمی بھی کر رہی تھیں اور فاطمہ بھی مزے مزے کے سوالات کر رہی تھی۔ فاطمہ امی کے ساتھ بہت مزے سے ٹہل رہی تھی کہ اچانک امی کو احساس ہونے لگا کہ موسم کچھ خراب ہو رہا ہے، تو اب ہمیں جلدی سے جلدی گھر کا رخ کرنا چاہیے۔ امی نے فاطمہ سے کہا چلو بیٹا فاطمہ اب جلدی سے ہم گھر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سن کے فاطمہ تھوڑی سی ناراض ہونے لگی، مگر امی نے اسے کہا نہیں بیٹا اب ہم نہیں رکیں گے، اب ہمیں جلد سے جلد گھر چلنا چاہیے۔ اور یہ سوچ کے امی جلد سے جلد گھر پہنچیں، کیونکہ بادل بہت ہی زیادہ سیاہ اور گہرے کالے ہو چکے تھے، اس لیے گھر پہنچتے ہی امی نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش شروع ہو چکی تھی اور بچے باہر کھیل رہے تھے۔ کھیل کود اور مستی میں بچوں نے فاطمہ اور علی کو بھی آواز دی کہ تم بھی باہر آ جاؤ اور تم بھی کھیلو ہمارے ساتھ۔ علی اور فاطمہ نے بھی امی سے اجازت چاہی اور باہر بارش میں آ گئے اور باقی بچوں کے ساتھ وہ بھی خوب مستیاں کرنے لگے۔ فاطمہ نے کہا بھائی امی نے ہمیں کیسے اجازت دے دی؟ اس پہ علی نے کہا فاطمہ ہمیں بارش کے پانی میں نہانا چاہیے، کیونکہ اس موقع کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم کے کچھ حصے سے کپڑا ہٹا دیا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر بارش کا پانی لگ گیا۔ تو ہم نے رسول اللہ سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ یہ بارش کا پانی تازہ تازہ اپنے رب کے پاس سے آیا ہے۔ صحیح مسلم 6152۔ حدیث سن کے فاطمہ نے کہا اچھا بھائی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جو بارش میں نہا رہے ہیں، اگر ہم یہ سوچ کے نہائیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے تو اس میں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، ہے نا؟ علی نے کہا ہاں بالکل۔ اب کیونکہ علی کی باتیں بڑی دلچسپ لگ رہی تھیں تو عثمان، عمر اور عائشہ نے بھی بہت توجہ سے ان کی باتیں سنی اور بہت زیادہ خوش ہوئے کہ آج ہمیں ایک بہت پیاری بات سننے کو ملی ہے کہ جس میں ہم عمل کریں تو ہمیں بھی فائدہ ہے، ہماری خوشی بھی ہے اور ہمیں نیکی اور ثواب بھی ملے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل جسے ہم اپنائیں اس پہ عمل کرنے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ سب بچوں نے علی کا شکریہ ادا کیا کہ آج ہمیں ایک بہت پیاری چیز علی سے سیکھنے کے لیے ملی، اور کہا کہ اب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اب ہم اپنے گھروں کو چلتے ہیں۔ علی نے بھی فاطمہ سے کہا ہاں فاطمہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ گھر پہنچے تو امی نے بارش کے لیے طرح طرح کے پکوان بنائے ہوئے تھے، نہا دھو کے وہ بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ تب فاطمہ نے امی کو ساری باتیں بتائیں جو آج علی نے اسے بتائی تھی کہ بارش میں نہانا سنت بھی ہے اور فائدے مند بھی۔ لیکن امی ایک بات بتائیں کہ آپ نے اتنے پیارے موسم میں جلدی جلدی گھر آنے کے لیے کیوں کہا اور آپ رکی ہی نہیں؟ موسم تو بہت پیارا تھا۔ فاطمہ کی بات سن کے دادا ابو نے کہا آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں فاطمہ بیٹا، بادل دیکھ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان کے کسی کنارے سے اٹھتے بادل کو دیکھتے تو جس کام میں مشغول ہوتے اسے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ اگر نماز میں بھی ہوتے تو بادل کی طرف چہرہ مبارک کرتے اور یہ دعا مانگتے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں
اس چیز کی شر سے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی۔ پھر اگر بارش شروع ہو جاتی تو فرماتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ جاری اور فائدہ مند رہنے والا پانی عنایت فرما۔ 2 یا 3 مرتبہ یہی الفاظ دہراتے، اور اگر اللہ تعالیٰ بادل ہٹا دیتا اور بارش نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اگلی امتوں پر بادل کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل دیکھتے تو عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ یہ بات سن کے سب نے ایک دم سے خوف کا اظہار کیا اور استغفار کہی، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں جس موسم کو وہ بہت پیارا تصور کرتے ہیں اس میں کتنا خوف اور ڈر چھپا ہوا ہے۔ سب نے استغفار پڑھی اور پھر خوشی خوشی سے کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہاں تو پیارے بچوں، آج فاطمہ اور علی نے آپ کو کتنی پیاری باتیں بتائیں، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اگلی کہانی تک اجازت، اللہ حافظ۔ رکو ایسا نہیں جانا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی پسند آئی تو لائک